بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن نماز کورس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ اب تک کل 8 اسباق ہو چکے ہیں، جن میں ہم نے خشوع خضوع حاصل کرنے کے تقریباً 7 طریقے پڑھ لیے ہیں، اور فرائض میں سے ہم نے تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع اور سجدے کے حوالے سے مختصراً اور اہم ضروری جو باتیں تھیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ نماز کا طریقہ ہم نے تقریباً کنارے پہنچ گئے ہیں۔ آج کے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے خشوع خضوع حاصل کرنے کا 8واں طریقہ، کہ نماز میں انسان دھیان اور توجہ حاصل کرے اور انسان کو نماز میں خشوع حاصل ہو۔ اس خشوع حاصل کرنے کا 8واں جو طریقہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے کہ انسان اس دھیان سے اور اس خیال سے نماز پڑھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، کہ اب بس اس نماز کے بعد میں نے اس دنیا سے چلا جانا ہے، میری روح قبض ہو جائے گی، مجھے موت آ جائے گی، میں نے مر جانا ہے، اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کا دوبارہ موقع مجھے نہیں ملنا۔ تو انسان اس نیت سے جب نماز پڑھے گا تو اس کو نماز میں خود بخود خشوع اور خضوع آئے گا، خود بخود دھیان آئے گا کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ مثال کے طور پر انسان کسی جلاد کے سامنے کھڑا ہو اور جلاد اگر اس کو یہ کہے کہ بھئی تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا، اور وہ یہ کہے کہ یہ مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی اجازت دی جائے، پھر اس کے بعد میرا سر قلم کر دیا جائے، تو اندازہ لگائیں کہ وہ انسان جس کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا موقع دیا گیا ہے وہ کس انداز سے اور کس تصور کے اور کس دھیان توجہ سے وہ نماز پڑھے گا، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو انسان اس نیت سے نماز پڑھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد میں نے اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ حدیث میں بھی آیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ مودعا، کہ جس ٹائم تم نماز پڑھو تو اس انداز سے نماز پڑھو کہ یہ میری الوداعی نماز ہے، یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز کا موقع نہیں ملنا۔ جب انسان اس تصور سے اور اس دھیان سے نماز پڑھے گا تو حقیقتاً انسان کو پھر نماز میں خشوع خضوع آئے گا، حقیقتاً انسان کو نماز میں دھیان آئے گا۔ ایک لمبا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں۔ سلیمان بن عبد الملک کے پاس امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ گئے تو ان کے سامنے پیش ہوئے، کافی سوال و جوابات ہوئے، تو آخر میں اس واقعے کے بعد جو ہمارے اس عنوان اور اس مضمون کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ کہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو کس تصور سے نماز پڑھتے ہو؟ تو امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس ٹائم میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اس تصور سے نماز پڑھتا ہوں کہ میرے سامنے بیت اللہ ہے، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، میں خود پل صراط کے اوپر کھڑا ہوا ہوں اور میرے پیچھے موت ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ سامنے بیت اللہ ہو، انسان جاتا ہے حج عمرہ کرنے کے لیے تو انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ روضہ رسول کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے، انسان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، بیت اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے، انسان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو انسان اس تصور سے نماز پڑھے کہ میرے سامنے بیت اللہ ہے اور دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، اور میں خود پل صراط کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، زمین پر میرے پاؤں نہیں ہیں بلکہ پل صراط کے اوپر میرے پاؤں ہیں اور پیچھے میری موت ہے۔ جب انسان اس تصور سے نماز پڑھے تو امام ابو حازم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں اس تصور سے نماز پڑھتا ہوں۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ آپ کتنے عرصے سے اس تصور سے نماز پڑھ رہے ہیں؟
تو امام ابو حازم رحمۃ اللہ نے فرمایا تقریباً 40 سال ہو گئے میں اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہوں۔ تو کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ 8واں جو طریقہ ہے خشوع خضوع حاصل کرنے کا، وہ ہے کہ انسان اس تصور اور اس دھیان سے نماز پڑھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو خود بخود اس کو نماز میں خشوع بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا اور دھیان بھی نصیب ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو موت کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ موت کا مراقبہ جب انسان کرے گا، موت کا مراقبہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے مراقبے کی حالت میں بیٹھ جائے اور موت کا انسان دھیان لے کر آئے کہ اب میں مر چکا ہوں، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، میرا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے اور اب کو مجھے قبر میں دفن کیا جائے گا، مجھے قبر میں دفن کر دیا گیا ہے، اب سوال و جواب مجھ سے ہوں گے۔ یہ انسان جب موت کا مراقبہ کرتا ہے تو پھر انسان کو زندگی ہیچ لگتی ہے، انسان کو زندگی کھلونا لگتی ہے، پھر انسان اس دنیا کی زندگی میں اپنا دل نہیں لگاتا۔ تو موت کا مراقبہ کرنے سے انسان کو آخرت کی تیاری کی فکر لاگو ہوتی ہے، اس لیے انسان کو موت کی تیاری کرنی چاہیے نا۔ حدیث میں آیا نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس ٹائم تو نماز پڑھے تو اس تصور سے نماز پڑھ کہ اللہ رب العزت کو تو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت کو تو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ دھیان، یہ تصور نہ پیدا ہو تو انسان یہ دھیان لے کر آئے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا، اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاكَ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر یہ دھیان، یہ تصور نہ پیدا ہو کہ تو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے تو یہ دھیان لے کر آ جا کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ جب انسان اس تصور سے نماز پڑھے گا تو خود بخود اس کے نماز میں خشوع بھی آئے گا اور انسان کی نماز میں سکون بھی ملے گا، دھیان بھی پیدا ہوگا۔ آگے ہے کہ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے آیا اور امام نماز میں کھڑا ہوا ہے، نماز شروع ہو چکی ہے، تو انسان جب نماز پڑھنے کے لیے آیا تو امام رکوع میں تھا یا سجدے میں تھا تو مقتدی کیا کرے؟ تو اس میں بعض اس لیے غلطی کرتے ہیں کہ اگر امام رکوع سے کھڑا ہو گیا یا سجدے میں چلا گیا ہے تو اس انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ کب امام سجدہ کر کے کھڑا ہوگا تو ہم نماز میں شامل ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، انتظار نہیں کرنا چاہیے، جس حالت میں بھی امام کو پائے اسی حالت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ جس حالت میں بھی آیا تو امام سجدے میں گیا ہوا تھا تو مقتدی کھڑا ہو، تکبیر تحریمہ کہے، قیام کرے، پھر انسان تکبیر انتقال کر کر مقتدی جو ہے امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، اس لیے کہ اس کو ایک سجدہ میں اگر مل گیا تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اس نیکی کی قدر آج تو اس کو نہیں میسر آ رہی، اس کو نہیں مل رہی، اس کو نہیں پتہ چل رہا، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد اس کو ایک ایک نیکی کی قدر آئے گی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ امام کو جس حالت میں پائے اسی حالت میں انسان نماز میں شامل ہو جائے، انسان امام کے کھڑا ہونے کا انتظار نہ کرے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ انسان نرم جگہ پر سجدہ نہ کرے، گدے کے اوپر، فوم کے اوپر انسان سجدہ نہ کرے۔ جس جگہ انسان سجدہ کرے وہ سخت ہونی چاہیے، وہ سخت ہونی چاہیے کہ انسان نرم اور گدے والی جگہ پر سجدہ نہ کرے۔ اگلی بات یہ ہے کہ دو سجدے کے درمیان بیٹھنے والی جو کیفیت ہے اس کو کس طرح بیٹھیں گے۔ یہ پہلی بات ہو چکی ہے کہ سجدہ کرنے کے بعد جب انسان بیٹھتا ہے، دو سجدوں کے درمیان والی جو کیفیت ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، جلسے میں کتنی دیر بیٹھنا ہے یہ بات ہو چکی ہے۔ اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کر کے بیٹھے تو بایاں پاؤں بچھائے اور اس کے اوپر اپنے سرین رکھ لے، دایاں پاؤں کھڑا کر دے، دونوں ہاتھ ان انگلیوں کے جو پورے ہیں یہ بالکل گھٹنے کے کنارے پر آ جائیں، جھکے نہیں بلکہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور انسان کی نگاہ گود کے اوپر ہو۔ یہ تو ہے مردوں کے بیٹھنے کا طریقہ۔ اور عورتوں کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال لیں گی اور خود کیا ہے سرین زمین پر رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں گی۔ یہ دونوں سجدے کے درمیان میں بیٹھنے کا طریقہ ہے جسے جلسہ کہتے ہیں۔ ہاں، دوسرے سجدے کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، یہ مسنون نہیں ہے، جائز ہے، کوئی اگر بیٹھتا ہے حرج کوئی نہیں ہے، لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ انسان دوسرا سجدہ کر کے فوراً کھڑا ہو جائے تاکہ اگلے رکن کے ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو۔
دوسری بات، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ آپ نے پڑھا تھا جب انسان قیام کی حالت سے رکوع کر کے سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں جانے کا طریقہ یہ بتایا گیا تھا کہ جو اعضاء زمین کے سب سے زیادہ قریب ہیں ان کو زمین پر سب سے پہلے رکھے گا. تو سب سے پہلے دونوں گھٹنے رکھے گا، پھر دونوں ہاتھ رکھے گا، پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان میں پیشانی اور ناک رکھے گا. کھڑا ہونے کا طریقہ اس کے بالکل الٹ ہے کہ جو اعضاء سب سے آخر میں رکھے اس کو سب سے پہلے اٹھانا ہے ہم نے. تو ہم نے پہلے پیشانی اٹھانی ہے، پھر ناک اٹھانی ہے، پھر ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر گھٹنے اٹھانے اور سیدھا کھڑا ہو جانا ہے. یہ دوسری رکعت میں کھڑا ہونے کا طریقہ ہے. لیکن یہ بات کہ کھڑا ہوتے وقت انسان زمین کا سہارا لے، یہ درست نہیں ہے. بغیر سہارے کے دونوں ہاتھ گھٹنے کے اوپر رکھ کر انسان کھڑا ہو. ہاں اگر مجبوری ہے، انسان کے عذر ہے، تکلیف ہے، تو پھر انسان سہارا لے کے کھڑا ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر منفرد اکیلے نماز پڑھنے والا ہے یا امام نماز پڑھا رہا ہے، دونوں کے لیے جب وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر نماز اگلی رکعت جب شروع کریں گے تو بسم اللہ سے شروع کریں گے. لیکن اگر مقتدی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے پیچھے، تو وہ کچھ بھی نہیں پڑھے گا بلکہ وہ خاموش کھڑا رہے گا. اسی طرح سجدہ شکر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سجدہ شکر کیا ہے؟ کوئی خوشی یا نعمت ملنے پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا. انسان کو کوئی نعمت مل جاتی ہے، کوئی خوشی مل جاتی ہے تو انسان سجدہ شکر کرتا ہے. اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. انسان کو نعمت میں شکر ادا کرنا چاہیے، سجدہ شکر بجا لانا چاہیے. لیکن اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ فرض کے بعد انسان فوراً سجدہ شکر نہ کرے، بلکہ انسان الگ سے سجدہ شکر ادا کرے تاکہ فرائض کے ساتھ اس کا شمار نہ ہو. نماز فرض کے بعد فوراً سجدہ شکر نہیں کرنا چاہیے. اس طرح سجدہ دعا کی شرعی حیثیت کہ انسان بسا اوقات دعا مانگتے مانگتے سجدے میں چلا جاتا ہے اور پھر سجدے کی حالت میں انسان دعا کرتا ہے. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ اگر انسان پریشانی کی حالت میں اور بے قراری کی حالت میں دل پر بوجھ محسوس کرتے ہوئے دعا کرتے کرتے انسان سجدے کی حالت میں چلا جائے اور سجدے میں جا کر انسان دعا مانگے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، سجدہ کرنا ٹھیک ہے. لیکن اس کے بارے میں وہی بات ذہن میں رکھیں گے کہ فرض کے بعد فوراً سجدہ کرنا نہیں چاہیے، بلکہ تھوڑی تاخیر کر کے پھر انسان سجدہ کرے. آگے ہیں سجدے سے حوالے سے کچھ اہم مسائل. سجدے کا طریقہ آپ نے پڑھ لیا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ آپ نے پڑھ لیا، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے جس جلسے کہتے ہیں اس کے درجات بھی آپ نے پڑھ لیے، سجدے کے درجات بھی آپ نے پڑھ لیے ہیں. مرد اور عورت دونوں کے سجدے میں فرق بھی آپ نے پڑھ لیا ہے. اب سجدے کے حوالے سے چند اہم مسائل. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو جس طرح رکوع میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ انسان امام سے پہلے رکوع میں جانے کی کوشش نہ کرے اور امام سے پہلے رکوع سے اٹھنے کی کوشش نہ کرے، اسی طرح سجدے میں بھی انسان اس بات کی کوشش کرے کہ امام سے پہلے انسان سجدے میں نہ جائے، اس طرح امام سے پہلے انسان اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائے. حدیث میں اس کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے اور ایک بڑے محدث کا واقعہ بھی لکھا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے، کوئی امام سے پہلے سجدے میں یا رکوع میں اپنا سر اٹھا لیتا ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کل قیامت کو جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھے گا تو اس کا سر گدھے کے سر کی طرح ہوگا. یعنی کتنی بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ اگر انسان رکوع میں امام سے پہلے رکوع میں سر اٹھا لیتا ہے تو کل قیامت کو یہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کا سر گدھے والی حالت میں ہوگا. اور ایک بڑے محدث کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے اس حدیث پر تجربہ کرنا چاہا کہ آیا حقیقتاً اس طرح ہوتا بھی ہے. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی حدیث پر تجربے کے طور پر عمل نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ آیا اس طرح ہو بھی سکتا ہے. نہیں، جو حدیث میں حکم دے دیا گیا ہے وہ انسان اس کو حقیقت سمجھے، سچ سمجھے، اس کو جھوٹ نہ سمجھے یا اس پر تجربہ نہ کرے، بلکہ اس پر انسان ایمان و یقین کے ساتھ انسان اس پر اطمینان لے کر آئے اور اس پر عمل کرے. تو محدث کے بارے میں آتا ہے انہوں نے جب کیا تجربہ کیا تو پھر ان کا دنیا میں ہی اللہ رب العزت نے سر گدھے والا سر بنا دیا تھا. پھر وہ پردے میں باقاعدہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے اور بڑے بڑے علماء اور کیا ہے محدثین ان کے شاگرد تھے. اس لیے سجدے کے اوپر حدیث پر انسان تجربہ نہ کرے. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رکوع سجدے میں امام سے پہلے سر نہ اٹھائیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان سجدہ کرے
تو جس طرح پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ سجدے میں 7 اعضاء سجدے کرتے ہیں، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں اور پیشانی اور ناک، تو انسان مکمل اعضاء کو زمین پر رکھ کر سجدہ کرے۔ ہاں پیشانی پر یا ناک پر کسی ایک چیز پر کیا ہے سجدہ کرنا مشکل ہو رہا ہو تو پیشانی پر کیا ہے انسان اکتفا کر لے، ناک پر سجدہ نہ کرے، لیکن بلا عذر انسان اگر پیشانی پر سجدے پہ اکتفا کرتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر انسان بیمار ہے یا معذور ہے اور سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارے سے انسان سجدہ کر لے، لیکن یہ نہ کرے کہ جس چیز پہ انسان سجدہ کر رہا ہے اس کو اٹھا کر انسان پیشانی کے ساتھ لگا لے۔ پیشانی کے ساتھ کس چیز کو اٹھا کر لگانے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں اشارے سے آپ پڑھ لیں، اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں اشارے سے آپ رکوع میں آپ تھوڑا کم جھکیں گے، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک لیں، تھوڑا زیادہ اشارہ کر لیں۔ تو عذر اور بیماری کی وجہ سے اگر انسان سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارے سے سجدہ کرنا کافی ہے، لیکن کس چیز کو انسان پیشانی کے ساتھ لگائے تو سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سجدے کی اگر قدرت نہیں ہے تو انسان اشارے سے سجدہ کرنا چاہے سجدہ کر سکتا ہے۔ اور اس صورت میں جب انسان کو سجدے کی قدرت نہ ہو تو جس طرح کل بھی بتائی گئی تھی یہ بات کہ اگر انسان رکوع سجدے پر قادر نہ ہو، قیام پر قادر ہے، تو بہتر افضل تو یہی ہے کہ انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور رکوع سجدہ اشارے سے کر لے۔ لیکن اگر یہ شخص بیٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر بھی اس کی نماز ضائع ہو جائے گی، نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی رکوع سجدے پر قادر ہے اور پھر وہ فرائض کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا، بیٹھ کر پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوئی تھی کہ قیام فرض تھا۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نماز کے ہر رکعت میں 2 سجدے فرض کیے گئے ہیں، اس لیے بالکل یہ کام نہ کرے کہ ایک سجدہ کرے اور دوسرا سجدہ انسان ترک کر دے۔ اگر ایک سجدہ انسان نے چھوڑ دیا اور ایک سجدہ کیا ہے تو دونوں سجدے فرض سے، فرض چھوڑنے کی وجہ سے انسان کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر انسان غلطی سے سجدے میں رکوع کی تسبیح پڑھ لے، سجدے میں انسان غلطی سے رکوع کی تسبیح پڑھ لے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا دیکھیے سبحان ربی العظیم پڑھ لیا ہے تو حرج کوئی نہیں ہے، سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یاد آ جائے تو فوراً پھر تسبیح انسان سجدے والی پڑھ لے۔ سبحان ربی العظیم پڑھا غلطی سے، پھر یاد آ گیا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں تو فوراً انسان سبحان ربی الاعلیٰ سجدے والی تسبیح پڑھ لے۔ اسی طرح یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سجدہ کرتے وقت انسان زمین پر جاتے ہوئے پھونک نہ مارے، مٹی نہ ہٹائے، اس لیے کہ اصل تو آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ جب انسان سجدہ کرے گا تو سجدے میں یہ تصور پیدا کرے کہ میں نے آج ناک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ٹیک دی ہے، میرے جتنے انا کے مسئلے تھے میں نے سب اللہ رب العزت کے حکم پر قربان کر دیے ہیں، چاہے میرے ناک بھی کرتی ہے تو میں ناک کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ جب انسان سجدے میں جاتے ہوئے پھونک مارے گا اور مٹی صاف کرے گا، اس سے مطلب تو یہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر دینے کے میں تو انسان عاجزی کرے گا تو پھر انسان کو سکون میسر آئے گا اور نماز قابل قبول ہوگی۔ تو اس لیے سجدے میں جاتے ہوئے انسان پھونک نہ مارے۔ اسی طرح دوران نماز اگر پیشانی پر مٹی وغیرہ لگ جائے تو اس کو بھی صاف نہ کرے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مٹی لگ گئی ہے، کپڑے انسان سمیٹتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انسان سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ توجہ کر کے نماز ادا کرے۔ پیشانی میں مٹی لگ گئی ہے، مٹی صاف نہ کریں۔ ہاں نماز پڑھ کر فارغ ہو گیا ہے، اب نماز پڑھنے کے بعد جو ہے انسان پھر مٹی صاف کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ مٹی صاف کر لینی چاہیے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی بھی ذات کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ پیغمبر ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ قطب ہے، چاہے وہ ابدال ہے۔ دربار پہ جا کر ہم سجدہ کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام کو سجدہ کرنا چاہا، بلکہ پوچھا آپ علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول ہم فلاں جگہ گئے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کو سجدہ کریں، اپنے کیا ہے نبی کو سجدہ کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، اللہ کے علاوہ انسان کسی اور کے سامنے یہ پیشانی نہ جھکائے۔ اس لیے سلام کرتے وقت اور بسا اوقات ہم ادباً اتنا جھک جاتے ہیں کہ رکوع کی کیفیت بن جاتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ شرک کی کیفیت ہے۔ اللہ کے علاوہ انسان کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ ہاں ادب اور چیز ہے، احترام اور چیز ہے، لیکن انسان اتنا جھک جائے کہ انسان رکوع کی کیفیت بن جائے، سجدہ کرنا شروع کر دے، یہ تو شرک ہے، یہ تو جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، انسان اس سے احتیاط کرے، پرہیز کرے۔ سجدے کے حوالے سے کچھ اور اہم مسائل۔
سجدہ تلاوت کے احکام۔ سجدہ تلاوت کے بارے میں یہ بات سمجھیں گے کہ 3 وجوہ پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ پہلی وجہ کہ انسان خود آیت سجدہ تلاوت کرے تو سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ دوسری وجہ کہ آیت سجدہ کسی سے سن لیتا ہے، کوئی تلاوت کر رہا تھا، آیت سجدہ اس نے تلاوت کی اور کسی نے سن لی ہے، اس پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان امام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہے، امام نے آیت سجدہ تلاوت کی، اس نے سنی یا نہیں سنی، امام کے اقتداء کی وجہ سے اس پر بھی سجدہ تلاوت لازم ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں جن کی بنا پر سجدہ تلاوت کرنا انسان پر واجب ہوتا ہے۔ اب یہ بات سن لیں کہ جب بھی آیت سجدہ پڑھے گا یا سنے گا اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، لیکن بلا عذر تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ بعد میں کرنا چاہے بعد میں کر لے، فوراً نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، لیکن کرنا واجب ہے۔ جب بھی کرے گا ضرور، واجب ہے، اس کی چھوٹ نہیں ہے، اس کی کیا گنجائش نہیں ہے، ادا ضرور کرے گا چاہے جب بھی ادا کرے۔ اسی طرح نماز میں انسان اگر آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے تو سجدے کی آیت تلاوت کرنے کے فوراً بعد انسان سجدہ کرے، تاخیر نہ کرے۔ اگر آیت سجدہ کی تلاوت کرنے کے بعد انسان 3 چھوٹی آیتیں یا 1 لمبی آیت پڑھ لیتا ہے تو پھر آخر میں سجدہ سہو کرے گا، اس لیے کہ واجب کی ادائیگی میں تاخیر کر دی ہے اس نے۔ اس لیے نماز میں اگر آیت سجدہ تلاوت کرے گا تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آیت سجدہ کے فوراً بعد انسان تلاوت کرے، تاخیر نہ کرے۔ اسی طرح اگر نماز میں 1 آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ کر لیا، پھر کھڑے ہو کر دوبارہ وہی آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو پہلا سجدہ کافی ہوگا، دوسرا سجدہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ مجلس ایک ہی ہے۔ اگر مجلس بدل جائے تو پھر انسان کی جتنی دفعہ تلاوت کرے گا اتنی ہی کیا ہے اس کے اوپر سجدہ تلاوت لازم ہو جائیں گے۔ اسی طرح مکروہ اوقات میں سجدہ تلاوت نہ کرے۔ ہاں اگر انسان تلاوت کر رہا تھا اور اوپر سے مکروہ وقت شروع ہو گیا اور اسی مکروہ وقت میں انسان کے اوپر آیت سجدہ آ گئی اور اس نے تلاوت کر لی، اب گنجائش ہے، اب اگر وہ سجدہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ مکروہ وقت گزرنے کے بعد سجدہ کرے۔ اسی طرح ریکارڈنگ شدہ جو ہم تلاوت سنتے ہیں، آڈیو تلاوت ہو، ویڈیو تلاوت ہو، اگر ہم ریکارڈ شدہ تلاوت سن رہے ہیں اس میں آیت سجدہ آ رہتی ہے تو ریکارڈ شدہ تلاوت سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ ہاں اگر لائیو آپ براہ راست سن رہے ہیں، لائیو نشر کی جا رہی ہے ایک تلاوت، کسی جگہ تلاوت ہو رہی ہے اور آپ اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں اور وہ سجدہ آیت تلاوت کر لیتے ہیں تو اب آپ چونکہ براہ راست تلاوت سن رہے ہیں اس لیے براہ راست تلاوت سننے کی وجہ سے اب اس پر سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان سجدہ کرنے کی نیت کرے تو تکبیر کہتا ہوا انسان سجدے میں چلا جائے اور 3 دفعہ 4 5 دفعہ 7 دفعہ جتنے دفعہ تسبیحات پڑھ سکتا ہے پڑھے اور پھر اٹھ کر اپنا سر اٹھا لے، اس کا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ نہ سجدہ کرنے کے لیے ہاتھ باندھنا ضروری اور نہ ہی کیا ہے ہاتھ اٹھانا ضروری، نہ ہی سلام پھیرنا ضروری ہے، بس جب سجدہ کرنے کا ارادہ ہو کھڑا ہو انسان اور کھڑا ہو کر انسان سیدھا ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے، تسبیحات پڑھے اور اٹھ جائے، اس کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ اور سجدہ تلاوت کے لیے وضو واجب ہے، بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کو ادا کرے گا اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھیں کہ اگر عورت حالت حیض اور نفاس میں آیت سجدہ تلاوت کرتی ہے تو اس کے اوپر بذات خود سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ حالت حیض اور نفاس کے دوران اگر کوئی عورت ایام حیض میں سجدے کی آیت کی تلاوت کر لیتی ہے تو اس پر سجدہ تلاوت لازم نہیں، واجب نہیں۔ ہاں اگر کوئی اور سن لیتا ہے تو سننے والے پر واجب ہو جائے گا۔ یہ سجدہ تلاوت کے حوالے سے کچھ اہم مسائل تھے۔ سجدہ سہو کے احکام، اگر نماز میں کوئی فرض چھوٹ جائے یہ بات سمجھیں کہ سجدہ سہو کب لازم ہوتا ہے۔ سجدہ سہو لازم ہوتا ہے کہ جب فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو یا کوئی واجب چھوٹ جائے۔ نماز میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، فرض، واجب، سنت، مستحب۔ فرض چھوٹ جائے تو فرض چھوٹنے سے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر فرض انسان نے چھوڑ دیا، انسان نے تکبیر تحریمہ چھوڑ دی، نماز شروع نہ ہوئی، انسان نے قیام چھوڑ دیا، نماز نہ ہوئی، قرات چھوڑ دی، نماز نہ ہوئی، اس طرح رکوع نہیں کیا، نماز نہ ہوئی، سجدہ نہ کیا، نماز نہ ہوئی، تو اگر انسان فرض چھوڑ دیتا ہے تو فرض چھوڑنے پر سجدہ سہو سے نماز درست نہیں ہوگی بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ہاں اگر انسان جو ہے فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جاتی ہے،
جس طرح مثال کے طور پر انسان جو ہے تشہد پڑھ رہا تھا، عبدہ و رسولہ کے بعد انسان نے کھڑا ہونا تھا، کھڑا ہونے کے بجائے اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دی، اب اس نے قیام جو فرض تھا اس کی ادائیگی میں تاخیر کر دی ہے، اب اس میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرنا واجب ہے، اسے تلاوت نہیں کی، بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، رکوع میں جانے کے بعد انسان کو یاد آیا، تو اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر دوبارہ انسان تلاوت کر لے، پھر انسان جو ہے رکوع کرے، لیکن اگر بھول گیا، سجدے میں چلا گیا ہے، تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا، اس لیے کہ اس نے واجب چھوڑ دیا ہے۔ تو سجدہ سہو فرض کی تاخیر اور واجب کے چھوٹنے پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، یہ بات ذہن نشین کریں۔ اب مسئلہ یہ سمجھیں کہ سجدہ سہو کے دو سجدے کیے جاتے ہیں، ایک سجدہ نہیں ہے، جس طرح سجدہ تلاوت کا ایک سجدہ کرتے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ سجدہ سہو کے 2 سجدے ہوتے ہیں اور یہ کے بعد دیگرے کیے جاتے ہیں۔ اور اگر انسان نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا ضروری ہیں، ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ بھول گیا، اور درمیان میں انسان کو یاد آ گیا کہ میں نے فلاں رکعت میں ایک سجدہ کیا ہے، دوسرے سجدہ مجھ سے بھول کیا ہے، تو جہاں پر یاد آئے انسان وہیں پر دوسرا سجدہ کر لے، تو اس کے پھر آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے سجدہ نہ کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور ایک آدمی امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوا اس وقت جس سے اس کی ایک رکعت نکل چکی تھی، پھر امام آخر میں سجدہ سہو کرتا ہے، تو یہ مسبوق بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا، بغیر سلام پھیرے یہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں، سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے آخری قاعدے میں التحیات پڑھے گا، عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیرے گا، پھر 2 سجدے کرے گا، 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ التحیات شروع سے پڑھے گا اور پھر پوری کر کے وہ سلام پھیر دے گا۔ اس طرح یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دونوں طرف سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد پھر یاد آیا کہ میں نے سجدہ سہو مجھ پر لازم تھا، ابھی تک وہ سینے سے اس نے اپنا قبلے سے سینہ نہیں پھیرا اور اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، بات چیت نہیں کی، تو وہیں پر بیٹھے بیٹھے وہ سجدہ سہو کرے اور سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ اپنا سلام پھیر لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی، نماز میں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح اگر 4 رکعت والی انسان نماز میں پڑھ رہا تھا، 3 رکعت میں انسان سلام پھیر دیا اور کوئی کام ایسا نہیں کہ جس سے نماز فاسد ہوتی ہو، تو تکبیر کہہ کر انسان 4تھی رکعت میں کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر نماز میں انسان سے کوئی غلطی ہو جائے اور اتنا یقین ہے کہ مجھ سے فرض نہیں چھوٹا، باقی یہ ہے کہ انسان اس ششبنج میں ہے، کشمکش کا شکار ہے، شک میں ہے کہ آیا مجھ پر سجدہ سہو لازم ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن انسان کو یہ یقین ہے کہ مجھ سے فرض نہیں چھوٹا، تو بہتر یہ ہے کہ انسان آخر میں سجدہ سہو کر لے، کہ اگر سجدہ سہو لازم ہوا ہوگا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، اگر سجدہ سہو لازم نہیں ہوا ہوگا تو سجدہ سہو اس نے کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر فرض چھوٹ گیا ہے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست نہیں ہوگی بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ آخر میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہم نے مسائل بیان کیے ہیں یہ موٹے موٹے مسائل ہیں، ہر انسان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، بسا اوقات انسان نماز میں بھول بھی جاتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب بھی نماز میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو انسان امام سے یا کسی مفتی سے، کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھ کر اپنی نماز درست کرے، جھجکے نہیں، شرمائے نہیں، نماز چھوڑے نہیں، مسئلہ انسان چھپا کے نہ رکھے، پوچھ لینے سے انسان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر انسان بیماری چھپا کر رکھے گا، شرمائے گا، نہیں پوچھے گا تو انسان کی نماز خراب ہوئے گی۔ اس لیے سوال کرنا یہ آدھا علم ہے، نصف علم ہے، سوال سے شرمانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے وہ 8واں طریقہ پڑھا ہے خشوع خضوع کا، اور اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انسان اس دھیان اور توجہ سے نماز پڑھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس کے بعد ہم نے سجدے کے طریقے پڑھے، جلسے 2 سجدے کے درمیان بیٹھنے، جلسے میں بیٹھنے کا طریقہ پڑھا، اور پھر ہم نے سجدہ سہو کے احکام، سجدہ تلاوت کے احکام، سجدے کے حوالے سے کچھ اہم مسائل پڑھے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس پروگرام سے یہ بڑا فائدہ ہو رہا ہوگا۔ جو احباب اس پروگرام کو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو آگے بھی شیئر کریں آگے، تاکہ دوسرے احباب بھی اس پروگرام سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ کو کوئی نماز کے حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹس میں سوال اپنا نشر کر کے اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔